السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان، آسٹال لاجر عثمان یوٹیوب چینل پہ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے برج ٹورس کے لیے کہ برج ٹورس والوں کے لیے یہ 2024 کیسا رہے گا۔ تو ناظرین، برج سور یعنی ٹورس کا جو مزاج ہے وہ خاکی ہے۔ یہ برج سور والے جو ہیں بڑی قوت و برداشت والے بھی ہوتے ہیں۔ انہیں خوبصورتی سے بہت پیار ہوتا ہے، خوش لباس اور آرام پسند ہوتے ہیں، پیار محبت میں ثابت قدم ہوتے ہیں، یعنی کہ اچھا نبھاتے ہیں، اپنی اور اپنی رفیق حیات کی حفاظت اور خیال بھی رکھتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ لیکن ان میں ایک بڑی یعنی کہ عجیب سی یعنی کہ فطرت ہے کہ یہ ضدی اور اڑیل جو ہے یہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ خیر، تو ناظرین، یہ تو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہر برج کا اپنا اپنا سیارہ ہوتا ہے۔ جب وہ صاد ہوتا ہے تو صاد اثرات چھوڑتا ہے، اگر وہ نحس ہوتا ہے تو نحس اثرات یعنی کہ ایفیکٹس چھوڑتا ہے۔ تو برج سور کا مالک جو ہے سیارہ زہرہ یعنی کہ وینس، یہ قمر کے بعد صاد ستارہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ اس کو یونان میں محبت کی دیوی بھی کہا جاتا ہے۔ صاد ہو تو لوگوں کو زندگی میں گھریلو خوشیاں اور آرام بھی دیتا ہے، جذبہ سرپرستی اور ہر کام میں مدد بھی دیتا ہے۔ اگر نحس ہو تو مالی نقصان، بدنامی، برے افعال، فضول خرچی، عیاشی، شہوت پرست بھی بنا دیتا ہے۔ تو ناظرین، برج سور کا مالک اس وقت جو ہے وہ حفیظ میں بیٹھا ہے، یعنی کہ برج قوس میں کمزور بیٹھا ہے۔ تو اس وجہ سے خوف، پریشانی، بیماری کا خوف، قرضے کی پریشانی اور خاص طور پہ ورثے کی ملکیت کی وجہ سے بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ آمدنی کا مالک سیارہ جو ہے اس کے دوسرے خانے کا یعنی کہ عطارد مرکیوری، وہ بھی زہرہ کے ساتھ اس وقت جو ہے یعنی کہ ریٹروگریڈ بیٹھا ہے، رجعت میں بیٹھا ہے۔ تو آمدنی کم، خرچہ زیادہ بتا رہا ہے، قرضے کی پریشانی بھی بتا رہا ہے۔ تو ناظرین، اس وقت جو ہے وہ قوس میں زہرہ جو ہے وہ 8ویں خانے میں کی وجہ سے یہ پوزیشن، خوف، ہراس، پریشانی، نگیٹو سوچیں یہ آنا، تو اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے۔ لیکن حضرات ناظرین، یہ 24 جنوری کو یعنی کہ برج جدی میں ٹرانزسٹ ہوگا۔ اس میں یعنی کہ نہ نحس ہوگا نہ صاد ہوگا، لیکن نارمل رہے گا۔ لیکن دوست کے خانے کی میں یعنی کہ یہ جدی جو ہے اس کا مالک زحل ہے۔ زحل جو ہے وہ وینس کا دوست ہے۔ دوست کے ہاؤس میں آنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ پریشانیاں کم ہو جائے گی اور مالی مدد بھی ہو جائے گی۔ لیکن دوست کے ہاؤس میں ہونے سے دوستوں سے بھی مدد حاصل ہوگی، آمدنی میں اضافہ، کیونکہ مشتری بھی اس وقت جو ہے وہ سور میں یعنی مقیم ہے۔ اس وقت تو رجعت میں ہے، وہ تو رجعت میں ستارہ ہوتا ہے تو کوئی سعادت نہیں دیتا، کوئی سپورٹ نہیں کرتا۔ لیکن یہ جنوری میں یعنی کہ سیدھا ہو جائے گا، الٹی چال میں سے سیدھا ہو جائے گا، ریٹروگریڈ نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے مشتری سور میں مقیم ہونے سے اس لیے پیسہ ملنے کا امکان بتا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے بیرونی سفر بھی ہو یا بیرونی کاروبار کوئی حضرات کرنا چاہے تو اس میں بھی کامیابی ہوگی، یعنی کہ بیرونی کاروبار بھی ہو سکتا ہے، بڑا امکان لگ رہا ہے۔ تو ناظرین، 17 فروری کو وینس جو ہے دلو میں یعنی کہ اس کو طرح ہوگا، پریشانی ہوگی، پریشان ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ کچھ دنوں کے لیے تھوڑا سا پریشان کن حالات رہیں گے، لیکن ایسی کوئی پریشانی والی بات ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ لیکن تھوڑی سی ذہن پہ نگیٹو سوچیں اور ایسے پریشانیاں لائے گا، لیکن کوئی سپورٹ کم نہیں ہوگی، کیونکہ دلو جو ہے اس کا مالک بھی زحل ہے، تو یہ دوست کا کھانا ہے۔ اس وجہ سے تھوڑی پریشانی ہوگی لیکن کم ہوگی۔ تو ناظرین، آمدنی کا مالک بھی عطارد ویسے بھی پریشانی میں ہے، لیکن وہ بھی آگے جا کے نکل جائے گا، آگے بتاتا ہوں۔
تو ناظرین کوئی عہدہ ہے اگر ملازمت نہیں کوئی لینا چاہتا ہے تو اس کو بھی ملنے کا بڑا امکان لگ رہا ہے، یعنی کہ 24 جنوری کے بعد۔ اگر کوئی پہلے ہی دوست، یعنی کہ سور والے حضرات کے لیے بات کر رہا ہوں، تو پہلے کوئی ملازمت ہے یا عہدہ ہے تو اس میں بھی پروموشن ہونے کا امکان بہت بڑا لگ رہا ہے، عزت شہرت میں بھی اضافہ ہوگا اور پروموشن بھی ہوگا۔ ویسے 12 مارچ کو یعنی کہ وینس جو ہے شرف میں آئے گا، تو شرف تو اس کو کہتے ہیں کہ بلندی، بڑا رتبہ ہے، تو پرانی امیدیں جو پوری نہ ہو سکی ہوں تو ان حضرات کی جن کی پوری نہ ہو تو وہ بھی پوری ہو سکتی ہے، دوستوں سے بڑی امیدیں پوری ہوگی اور دوستوں سے بڑا ریلیف ملنے کا امکان بڑا لگ رہا ہے، بہت خوشی ملے گی دوستوں کی توسط سے، یعنی کہ پیسہ بھی ملے گا، آمدنی میں اضافہ بھی ہوگا، لین دین بھی ہوگا، اور روابط جو ہے بڑے بڑے آدمیوں سے بھی ہو سکتے ہیں، اچھے دوست بھی بنیں گے اور فائدہ مند ثابت رہیں گے۔ 16 سے 29 اپریل یہ جو وینس ستارہ ہے وہ اب وبال میں رہے گا، یعنی کہ یہ 14 دن۔ اسی دوران تھوڑا سا احتیاط کریں فضول خرچی وغیرہ سے، کچھ ایسے امکان لگ رہے ہیں، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نحس ہوگا تو تھوڑے سے ایسے اثرات پڑیں گے، تو فضول خرچی نگیٹو سوچے آنا، ایسے خیالات آئیں گے، لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، چند دنوں کی بات ہے، تھوڑا سا احتیاط برتے تو اچھا ہوگا۔ یعنی کہ 30 اپریل سے 23 مئی تک یہ تو شرف میں رہے گا، تو اس میں بھی جو ہے بڑی خوشیاں ملیں گی، پیسہ دولت شان شوکت شہرت عزت مرتبہ بھی بڑھے گا، اور 17 جون سے 24 مئی تک جو ہے صاد ہوگا، اس میں بھی اوج ہوگا، تو اس وجہ سے کاروبار تجارت سیاست، جو حضرات سیاست میں ہیں ان کو بھی کامیابی ملے گی، یعنی ہر کام میں کامیابی ہی کامیابی ملے گی، کسی بھی کیٹیگری کا جو بھی حضرات ہیں، کسی بھی کیٹیگری کے ہیں، چاہے وہ ایسے سمجھو کہ کوئی غریب آدمی ہے جو معاشرے میں صرف چھوٹے طبقے کا آدمی ہے تو وہ اس کو بھی ترقی ہوگی، جہاں بھی رہتا ہے کاروبار کرتا ہے تو اس کو ترقی ہوگی، اگر کوئی چھوٹا سا موٹا دکاندار ہے تو اس کو بھی ترقی ہوگی، اگر کوئی بڑا بزنس مین ہے تو اس کو بھی ترقی ہوگی، اگر سیاست دان ہے تو اس کو بھی یعنی کہ ترقی ہوگی، یا بڑے بڑے کاروبار جو ہے بزنس ہیں، جیسے کوئی میڈیا کا آدمی ہے، سوشل میڈیا میں ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، کچھ بھی اس کا بزنس ہے، اس میں بھی ترقی اور یعنی کہ بڑی کامیابیوں کا امکان لگ رہا ہے۔ تو ناظرین یہ ویسے بھی سال جو ہے اچھا ہی گزرے گا، کیونکہ کچھ دنوں کے لیے تو کچھ پریشانی بھی آئے گی، لیکن آخر میں یعنی کہ 12 جولائی سے 5 اگست تک تو اچھا ہوگا، بزنس میں ترقی، منافع میں اضافہ بھی ہونے کا امکان ہے۔ 30 اگست سے 23 ستمبر تک تو سرد ہوگا، تو جب ستارہ سرد ہوتا ہے تو ویسے بھی وہ ایسے سمجھو کہ وہ سپورٹ کرتا ہے، تو کوئی مایوسی کوئی پریشانی، ہر کام میں کامیابی اور ہر کام میں کوئی بھی مشکلات نہیں آئے گی، ہر رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ باقی سال کے آخر میں یعنی کہ آخری میں جو ہے اکتوبر نومبر دسمبر، یہ تھوڑا سا ان 3 مہینوں میں تھوڑا سا کمزور رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب ستارہ کمزور ہوتا ہے تو بھائی بڑے نقصان ہوتے ہیں، نہیں ہے۔ جب ستارہ سرد ہوتا ہے تو اتنی سعادتیں ہوتی ہیں، کیونکہ انسان تو صرف حرکت کرتا ہے، جیسے کسی نے کوئی دکان کھولا تو بھائی جب ستارہ اس کا سرد ہوگا تو دکانداری میں اس کی کلائنٹس بھی بڑھ جائیں گے، اس کا کاروبار بھی بڑھ جائے گا، یعنی کہ دگنا چوگنا اور بھی زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اگر نحس ہوگا تو اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی، نقصان تو نہیں ہوگا لیکن کمی تو آ جائے گی، تو وہ سوچے گا کہ بھئی ہمارا کاروبار پتہ نہیں کیوں پیچھے پڑ گیا، تو ایسے تھوڑے اثرات آ جاتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا، جو پہلے فائدے ہو چکے ہیں تو وہ عروج پہ لے جائے گا، تو اتنا نقصان ہونے کا امکان نہیں ہے۔ پھر آخر میں جو ہے دسمبر میں جو ہے یہ شاد ہوگا، اوج بھی پکڑے گا، تو انشاءاللہ آگے جو ہے بہت سعادت ملے گی۔ تو ناظرین جو حضرات
نئے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا برج کون سا ہے، تو وہ حضرات جو ہیں کمنٹ میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا ستارہ یا برج جو ہے ان کا کون سا ہے، اس کا بھی ہم ان کو بتا دیں گے کہ کس کا کون سا ستارہ ہے۔ جن کو پتہ نہیں ہے تو وہ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ہمارا فون نمبر بھی دیا ہوا ہے، فون کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔